نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام ہے حی علی الصلاۃ، یعنی نماز کی طرف آؤ۔ کتنا خوبصورت پیغام ہے اور بار بار ہم اسے دہرا رہے ہیں کہ شاید اللہ سبحانہ وتعالی کوئی ایسی قبولیت کی گھڑی ہو کہ وہ بات سننے والے کے دل میں اتر جائے اور وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی اس دعوت پر حاضر ہو جائے۔ اگر میں یہ بات کہوں کہ کتنی عجیب جرت ہے ہماری کہ وہ جو ہمارا خالق ہے اور ہمارا مالک ہے، وہ رازق جس نے ہمیں تخلیق فرمایا، وہی جس نے ایک ایک سانس کو بحال رکھا، وہی جس نے دل کی ایک ایک دھڑکن کو قائم رکھا، وہ جو ہمیں بھوک میں کھلاتا ہے، وہ جو ہمیں پیاس میں پانی سے تسکین پہنچاتا ہے، وہ جو ہماری حفاظت فرماتا ہے، ہماری دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، وہ رب، وہ ذات جو کل اختیار رکھنے والا ہمیں خود اپنی بارگاہ میں بلائے۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ بلانے والا اپنے فائدے کے لیے نہیں بلا رہا، بلکہ بلا رہا ہے کہ اے انسان، اے میرے بندے، اگر تم چاہتے ہو کہ میں تم سے راضی رہوں اور اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں دو جہان میں کامیابی عطا کر دوں تو آؤ میری راہ کی طرف آؤ، اس راستے کی طرف آؤ جہاں تمہیں کامیابی ملے گی۔ اب عجیب حیرت کی بات ہے کہ ہر شخص دنیا میں آج ترقی چاہ رہا ہے، کامیابی چاہتا ہے، اپنا نفع چاہتا ہے، چاہے وہ نفع معاشی یا مالی ہو، چاہے وہ کسی اور غرض سے اس کا تعلق ہو، چاہے اس کی اپنی نفسیات سے، چاہے اس کی اپنی قرابت داریوں سے۔ ہر طرح سے انسان اپنے رشتوں میں بھی کامیابی چاہتا ہے، اپنی ملازمت، اپنے پیشے، اپنی تجارت میں بھی کامیابی چاہتا ہے، اگر حصول علم کے لیے نکلتا ہے اس میں بھی کامیابی چاہتا ہے، اگر اس کے ہاتھ میں کوئی ہنر ہے تو اس کی بھی انتہا تک پہنچنا چاہتا ہے۔ الغرض کہ انسان کی جو بیسک خواہش ہے، جو اس کا بیسک گول ہے، وہ ہے ہر کام میں اسے اس کا مطلوبہ رزلٹ ملے۔ کیا ہم ایسا نہیں چاہتے؟ کیا ہم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ میں کچھ اچھا کرنے لگوں اور میرے ساتھ برا ہو جائے؟ میں کہیں پر مال انویسٹ کروں اور مجھے بجائے نفع کے نقصان ہو جائے؟ میں کوئی رشتہ جوڑوں، کوئی رشتہ قائم کروں اور وہ رشتہ ٹوٹ جائے یا ناکام ہو جائے؟ تو یقیناً آپ کا جواب یہی ہوگا کہ ہاں، کوئی انسان بھی ایسا نہیں چاہتا۔ ہر شخص، ہر انسان یہی چاہتا ہے کہ اس کو زندگی میں ہر طرف سے آسودگی ملے، یعنی پازیٹیو رسپانس ملے، ہر چیز بہتر طریقے پر رہے، ہر چیز اپنے ٹریک پر قائم رہے۔ تو اس ٹریک پر قائم رہنے کے لیے، اس ٹریک پر چلنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں ایک سالڈ راستہ بتایا ہے جو بالکل فول پروف ہے، جس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، جس میں کوئی شبہ نہیں کر سکتا، جس میں ناکامی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اور اس کال کے لیے، اس مقصد پر آنے کے لیے بار بار ہمیں صدائیں دی جا رہی ہیں، ہمیں پکارا جا رہا ہے۔ الحمدللہ ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمارے کانوں میں اذانوں کی آوازیں گونجتی ہیں، مگر کیا ہم میں سے ہر شخص اس آواز کی گونج کو سمجھتا ہے؟ کیا وہ اس کا جواب دیتا ہے؟ جب کوئی آپ کو پکارے اور بلائے کہ میری طرف آؤ، میرے ذکر کی طرف آؤ، اگر کوئی بادشاہ وقت ہے، بادشاہ وقت تو خیر بہت ہی بڑی بات ہوتی ہے، اگر کوئی ہمارا سربراہ ہے، کہیں ہمارا باس ہے، اگر ہم کسی کے پاس ملازمت کرتے ہیں، وہ مالک ہے، تب بھی، یا ہمارا سپروائزر ہے یا ہم سے سینئر ہے، ہم پر اس کو مقرر کیا گیا ہے، ہم اس کے سبارڈینیٹ ہیں، تب بھی ہم اس کی کال پر ایسے لاپرواہ بن کر نہیں بیٹھ سکتے، یعنی ہم پھر بھی اس کی کال کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ کیا کر سکتے ہیں؟ اگر آپ کریں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ کیا آپ کی ملازمت باقی رہے گی؟ کیا آپ کو باس یا آپ کا جو سپروائزر یا جو آپ کا سینئر ہے، جس کو آپ کہتے ہیں کہ میں اس کا سبارڈینیٹ ہوں،
اگر وہ آپ کو بلائے اور آپ اس کے بلانے پر نہ جائیں، میٹنگ کال ہوتی ہے، آپ کو اٹینڈ کرنی ہے، کہیں سے بھی باس نے آرڈر کیا، فون کیا، میسج کیا، کسی کے ذریعے آپ تک پیغام پہنچایا کہ اتنے بجے میرے پاس حاضر ہو جاؤ، کیا کوئی تصور کر سکتا ہے کہ نہیں ہم نہیں جائیں گے، ہمارے اپنے کام ہیں، ہمیں نیند آ رہی ہے، ہمیں فلاں اپنا ڈرامہ پسندیدہ دیکھنا ہے، ہم اس گیم میں مصروف ہیں، ہم اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، یا ہم کچھ بزنس کر رہے ہیں، اور یا ہم کوئی شاپنگ کر رہے ہیں، خرید و فروخت کر رہے ہیں، ہم باس کی کال پر نہیں جا سکتے۔ کچھ بھی کر کے آپ مینج کریں گے کہ مجھے بلایا گیا ہے، مجھے اتنے بجے یہاں پہنچنا ہے۔ انسان کی دور اندیشی، اس کی فہم، اس کی فراست کا اندازہ لگائیے کہ وہ جو صرف وسیلہ ہے، وہ جو صرف ہمارا ظاہری باس ہے یا ہمارا ظاہری سربراہ ہے، یا وہ ذریعہ ہے ہماری ملازمت کا، ہماری تنخواہ کا، ہمارے کاروبار کا، ہم اس سے تو ڈرتے ہیں اور اس کی کسی کال کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے، اس کے بلانے کو ہم بالکل نظر انداز نہیں کر سکتے۔ لیکن جس نے ساری کائنات کو تخلیق فرمایا، جو ہماری جان کا مالک ہے، جو پل پل ہم پر اپنی مہربانیاں فرماتا ہے، اور ہر گھڑی ہر لمحہ ہم جس جگہ رہ رہے ہیں وہ اس کی عطا کردہ ہے، ہم جو رزق کھا رہے ہیں وہ اس کا دیا ہوا ہے، اور جب وہ ہمیں بلائے جو حقیقی رازق ہے تو ہم کس طرح لاپرواہی کر سکتے ہیں، کس طرح ہم اگنور کر سکتے ہیں اس کے بلانے کو۔ اور کمال کی بات کہ دنیا میں جب آپ کو کوئی بلاتا ہے، آپ کا سربراہ، آپ کا باس، آپ کا مالک، تو وہ اپنی آرگنائزیشن، اپنی کمپنی، اپنے بزنس کو بہتر طریقے پر رکھنے کے لیے آپ کو اس نے اپوائنٹ کیا ہے، آپ اس کے ماتحت ہیں، اس لیے بلاتا ہے کہ اس میں اس کا نفع ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالی ایسا مالک ہے کہ یہاں اللہ کا بلانا اللہ کو نفع نہیں دیتا۔ ہم اگر اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، اگر ہم اس کے آگے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، اگر ہم اس کی بارگاہ میں اس کے ذکر کے لیے حاضر ہوتے ہیں، تو اس سے اس کی شان پر کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمارے ذکر سے اس کی شان بڑھتی نہیں، اور ہماری لاپرواہی سے اس کا مقام گھٹتا نہیں ہے۔ اس کے باوجود ہماری عقل دیکھیے، ہماری کم فہمی دیکھیے، کیا کہوں کہ ہماری معصومیت ہے، کیا کہوں کہ وہ ہماری جہالت ہے، کہ ہم اپنے ہی نفع کے لیے ہمارا رازق، ہمارا مالک ہمیں بلا رہا ہے اور ہم جانے کے لیے تیار نہیں ہو رہے۔ اور کیوں تیار نہیں ہو رہے؟ یوزلی جب اذان ہوتی ہے اور جب آپ کو پکارا جائے نماز کی طرف آنے کے لیے، تو ایسے وہ کون سے اسباب ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہم حاضر نہیں ہو پاتے؟ اگر تو ہم کسی کی غلامی میں ہیں، اگر ہم قید میں ہیں، تب تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قیدی کے لیے تو اس وقت آسانی عطا فرما دی۔ اگر ہم بیمار ہیں تو بیماری کی بھی سٹیجز ہیں، اگر کم بیمار ہیں تو بیٹھ کر نماز ادا کر لیں، اس سے اگر آپ بہت ہی زیادہ بیمار ہیں تو لیٹ کر نماز ادا کر لیں، اگر اس سے زیادہ بیمار ہیں تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے تو نماز قضا ہو جائے، قضا کر لیجئے۔ اگر ہوش میں ہی نہیں ہے، خدا نخواستہ ذہنی توازن ہی بگڑ چکا ہے، صحیح غلط کی پہچان ہی نہیں رہی، دماغ کام ہی نہیں کر رہا، کچھ چیزیں یاد ہی نہیں ہیں، احکامات الہی معلوم ہی نہیں ہیں، اس صورت میں بھی پکڑ نہیں ہے۔ اب یہ اسباب تو نہیں ہیں، اب اسباب کیا ہیں؟ سستی، کاہلی، دنیاوی لذتیں، دنیا کے مشاغل، دنیا کی دلچسپیاں، چاہے وہ سوشل میڈیا کے طفیل ہوں، چاہے وہ ٹیلی ویژن کے ذریعے ہوں، چاہے ذاتی کوئی اپنے کسی شغل میں لگے ہوئے ہوں، یا اپنے کاروبار کی وجہ سے ہم اللہ کے ذکر کی طرف نہ جائیں، تو باقی چیزیں جو کاروبار سے علاوہ ہیں، غیر ضروری ہیں، ان سے تو ویسے ہی پھر بچنا ہے، کہ وہ چیزیں جو اللہ کی یاد سے غافل کر دیں وہ فتنہ ہیں، ہمیں تباہی کی طرف لے جائیں گی۔ کسی ایسے کھیل میں لگے ہوئے ہیں کہ نماز کا وقت گزر رہا ہے مگر مگن ہے اپنے کھیل میں، اس کو چھوڑ نہیں رہے، تو اس صورت میں یہ وقتی جو ہماری دلچسپیاں ہیں، یہ جو ہمارا زندگی کا تھوڑا سا ہم اپنے ٹائم کو کہتے ہیں نا انٹرٹینمنٹ ہے،
یہ تھوڑی سی انٹرٹینمنٹ ہمیں کتنی مہنگی پڑ سکتی ہے، اس کا اندازہ لگائیے۔ اللہ کی یاد کی طرف دوڑنا ہے ہر چیز کو چھوڑ کر، اور پھر اگر کاروبار کر رہے ہیں ہم سوچتے ہیں کہ نہیں میرا کسٹمر چلا جائے گا اگر میں نے نماز کا بریک لے لیا تو، یا میں جو کام کر رہا ہوں کچھ آفیشیل ورک ہو سکتا ہے، کچھ اس قسم کی ایکٹیویٹیز ہو سکتی ہیں کہ آپ سوچتے ہیں کہ یہ میرے بزنس سے ریلیٹڈ ہیں، نماز کے لیے اٹھوں گا تو میرا ٹائم یہاں سے نکل جائے گا۔ کیا اس لمحے ہمیں یہ خیال نہیں آتا کہ رازق اللہ ہے اور اس نے جو رزق ہمارے نصیب میں لکھا ہے نہ اس سے بڑھ کر ہمیں ملے گا اور نہ اس سے گھٹے گا، بلکہ اللہ کے ذکر سے تو رزق میں برکت پیدا ہوگی۔ تو کمال کی بات ہے، بہت کبھی کبھی سوچیں تو تعجب ہوتا ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، یعنی جس طرح زندگی میں کھانے کو ہم اہمیت دیتے ہیں۔ میں ہمیشہ یہ عرض کرتی ہوں کہ جس طرح کسی کو بتانا نہیں پڑتا نا کہ بھوک لگے تو آپ نے کھانا کھانا ہے، کس ملک کے کس باشندے کو، کس شخص کو، کس انسان کو آپ نے دیکھا ہے کہ وہ کہے کہ میں کھانا نہیں کھاتا یا مجھے پتا نہیں ہے کہ کھانا کھانا ہوتا ہے؟ کتنی کامن بات ہے، فطرت ہے انسان کی۔ تو اللہ کا ذکر بھی فطرت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب جب اللہ کے حبیب سے نماز کی فرضیت کا حکم سنتے تھے اور اس کے فضائل سنتے تھے تو ان کی کیفیت یہ تھی کہ نماز انہیں محبوب ہو گئی۔ وہ کہتے تھے کہ ہماری زندگی ہے یہ، جیسے کہ اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جیسے آپ کو کسی چیز سے عشق ہو جائے، ہم کہتے ہیں نا کریزی ہیں، یہ ہمارا پیشن ہے۔ کبھی کسی سے سنا کہ نماز کے لیے ہم کریزی ہیں؟ یہ ہمارا پیشن ہے، یعنی کہ وہ بار بار سوچے، ایک نماز کے بعد وہ سوچے کہ کب میں اللہ کی بارگاہ میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ تو بدقسمتی ہماری جو ہے وہ یہ کہ ہم حقائق کو نہیں دیکھ پا رہے، ہم چیزوں کی حقیقت کو سمجھ نہیں پا رہے، اور یہی ہماری ٹیم کا، کیو ٹی وی کا، ہم سب کا مقصد ہے کہ کبھی کبھی آنکھ کے سامنے کوئی چیز ہوتی ہے اور انسان اس سے غافل ہو جاتا ہے، وہ پردہ ہٹانا ہے، جو گرد و غبار پڑ گیا ہے اس کو صاف کرنا ہے، کیونکہ بہرحال فطرت تو ہماری نیک ہی ہے، ہمیں اللہ کی فطرت پر معصوم ہی پیدا کیا گیا ہے۔ وقت کے مختلف اثرات، زمانے کے مختلف حالات اور حادثات، اور ہمارا آس پاس کا ماحول اور جو ہمارا انوائرمنٹ ہے، کبھی کبھی وہ ہمیں غافل کر دیتا ہے ہمارے مقصد حیات سے۔ تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمارے آس پاس ایسے لوگ، ایسے افراد، ایسے عالم موجود رہتے ہیں، ایسے ذرائع موجود رہتے ہیں کہ وہ شیطان کے وسوسوں کو ہم سے دور کرتے ہیں۔ ہمارے دل پر جو گرد و غبار یا میل کچیل آ جاتا ہے وہ اس کو اپنے بیان سے، اپنی وضاحتوں سے صاف کر دیتے ہیں۔ جس طرح کوئی گلاسز پہنتا ہے اور گلاسز پہن کر اس کو نظر آنے لگتا ہے، اگر اس کے گلاسز کے اوپر آپ گرد و غبار یا کچھ داغ دھبے لگا دیں اور وہ پہن تو لے گا گلاسز لیکن اس کو کچھ نظر نہیں آئے گا۔ اگر آپ ان گلاسز کو صاف کر دیں، شیشہ صاف ہو جائے گا تو ہر چیز کلیئر ہو جائے گی۔ بس ایسے ہی مومن کے دل کی مثال ہے، اور حیا علی الصلاۃ اس پروگرام کا یہ مقصد ہے کہ ہمیں ہماری زندگی کا سب سے بڑا جو راز ہے ترقی حاصل کرنے کا، اس کی طرف بلایا جا رہا ہے اور ہم اسی سے غافل ہیں۔ یعنی کبھی کبھی چیز آنکھوں کے سامنے ہوتی ہے، انسان ہر جگہ اس کو ڈھونڈتا ہے، اس کی جستجو کرتا ہے، در بدر کی ٹھوکریں کھاتا ہے، مشقت کرتا ہے، لیکن وہ چیز جو سامنے ہے وہاں نہیں دیکھتا۔ تو بالکل ایسے ہی نماز راز ہے، نماز ذریعہ ہے، نماز وہ واحد سورس ہے جس کے ذریعے ہم اپنے رب کو راضی بھی کر سکتے ہیں اور جس کے ذریعے ہم دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی بھی پا سکتے ہیں۔ تو جب بھی اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے بلاوا آتا ہے
جیسے میں نے عرض کی کہ ہم اپنے کسی دنیاوی مالک کی، جبکہ وہ ہمارا مختار نہیں ہے، ہمارا مالک نہیں ہے، ہم اس کے غلام نہیں ہیں، بس وہ ایک وسیلہ ہے، ایک سبب ہے ہماری روزی یا روزگار کا. جب ہم اس کی اتنی فکر کرتے ہیں اور اس کو انکار نہیں کر سکتے تو خیال کیجئے کہ کیسے جرأت کر سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو یہاں بھی مالک ہے اور یوم الدین کا بھی مالک ہے، اس کا بلاوا آئے اور ہم ایسے نظر انداز کر دیں جیسے ہمارے کانوں میں تو کوئی آواز گئی ہی نہیں، یا جیسے ہمیں تو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں، ہمارے گھر والوں کو، ہماری نسلوں کو اپنے حبیب کی محبت نصیب فرمائے اور ہم سب کو نماز پنجگانہ کا اہتمام کرنے اور اسے قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں سورہ فاتحہ سے متعلق، جو کہ نماز کی ابتدا میں ہم پڑھتے ہیں، اس سے متعلق بات کی جائے گی. اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں. وما علینا الا. السلام علیکم ناظرین، دینی معلومات اور احکامات پہ مبنی پروگرامز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ARYQTV کو سبسکرائب کیجیے، اور ہاں، بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ آپ کے پسندیدہ پروگرامز مس نہ ہوں.